بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ وبعد۔ محترم سامعین، گزشتہ چند دنوں سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد کی خبریں جب سے ظاہر ہوئیں اور آمد کی خبریں جب سے آئیں، اس کے بعد سے ایک مخصوص طبقے نے اور اہل بدعت اور فرقہ پرست اور فتنہ پرور لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پراپر انداز میں منظم طریقے سے ایک مہم شروع کی، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہایت غلیظ زبان کا استعمال کیا اور مختلف ان پر تہمتیں اور الزامات کو مبالغہ آرائی کے ساتھ لگایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو خندہ پیشانی سے ویلکم کریں، اور کہ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، بجائے اس کے کہ اس وقت جو رویہ، جو انداز ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ایک مخصوص طبقے نے اپنایا ہے، اس سے تو اسلام کا ایک بہت غلط اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت خراب تأثر دنیا میں جا رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے تمام جو ان کی بیان کردہ جزئیات ہیں اس سے اتفاق ہو، لیکن چونکہ ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام، انہیں معلوم ہے کہ جو ہم نے انہیں درس دیا عقائد کا، اس کا مرکز، اس کا منبع قرآن اور احادیث رسول ہے، لیکن چونکہ اس اہل بدعت اور اہل باطل کی جو فرقہ ہے، ان کے عوام کو جو درس دیا گیا ہے اس کی بنیاد فلاں بزرگ کو یوں خواب آیا، فلانے نے یہ خواب دیکھا، فلانے کو یوں بتایا گیا، فلانے نے اس انداز سے دیکھا، اس کی یہ کرامت تھی، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا۔ اب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اب اس لیے ان کو پریشانی لگ گئی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب آ جائے گا، وہ قرآن بیان کرے گا، وہ حدیث بیان کرے گا، تو ہماری عوام تو پھر ہماری نہیں رہے گی، چونکہ ہم نے عوام کو تو باباؤں کی تصویر دکھائی ہے۔ آج تک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرایا، آج تک جو ہے وہ داتا دربار کے ہاتھ پر بیعت کرایا بزرگ کے ہاتھ پہ، آج تک اجمیر شریف کے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرایا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جب آئے گا تو ہماری باتوں کی تو اصل حقیقت کھول دے گا وہ، جب وہ کھل جائے گی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہیں پریشانی ہوئی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی حقیقت اہل حق، اہل سنت والجماعت کی نظر میں کیا ہے، وہ آپ یہ سن سکتے ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بڑا بہترین انہوں نے کلپ جو ہے وہ اس حوالے سے ریکارڈ کرایا ہے، اس کو سننا چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ آگے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں، تاکہ ہم جس کا جو درجہ ہے نا اس کو اسی درجے پر رکھیں، نہ اس سے زیادہ کسی کو بڑھائیں نہ اس سے کم کسی کو کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں، ایم بی بی ایس۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں۔ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا۔
آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا؟ جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے. کیسے عنوانات کی بات کر رہا ہے؟ اور ان کے نزدیک تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں. اس دن مجھے ایک ذاکر نائک سے متاثر پروفیسر ملے. ہاں جی مولویوں کا ذاکر نائک سے کیا پھڈا ہے؟ میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اعتراض ہوگا. آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر آبجیکشن کریں گے. میں نے اسے کہا آپ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں. تو کہتے ہیں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلاؤں گا، فراگ روسٹ. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ذاکر نائک نے کہا یہ مجھے پسند ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے. جب آپ کے مولوی کو آپ کے مولوی تو نہیں، آپ کے ڈاکٹر کو پسندیدہ لگ رہی ہے تو آپ کھائیں. میں جن علماء کو لائک کرتا ہوں ان کی چیزیں مجھے بھی لائک ہے، تو جن کو آپ لائک کرتے ہیں ذرا دیر دیر ناشتہ کھاؤ. تو کہتے جی یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا بابا عجیب بات ہے، دنیا میں اس کی پسندیدہ پہ عمل نہیں کر رہے تو آخرت میں اس کے ساتھ آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں.